میرے امام بھی ایسا چلنا جب شروع ہوئے مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے تھے، کبھی حسین گر جاتا ہے، کبھی امام حسن گر جاتے ہیں، گرتے گرتے یہاں تک کہ میرے محبوب نے جب وہ منظر دیکھا کہ دونوں شہزادے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، دل کے اندر ایک تکلیف اٹھی، دل کے اندر ایک ایسی یعنی درد اٹھی کہ میرے شہزادے میرے نواسے جو ہیں وہ کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ آپ نے ممبر کو چھوڑ دیا، میرے محبوب نے ان شہزادوں کے لیے ممبر کو چھوڑ کر ان دونوں نواسوں کو پکڑ کر اپنی گود میں لے کر آئے۔ ایک ران پر میرے محبوب نے حسین کو بٹھایا، دوسری ران پر میرے محبوب نے حسن کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا کہ اے اللہ میں ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اب یہاں تک میرے محبوب نے بات مکمل نہیں فرمائی، صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ، وہ اپنا موضوع، وہ اپنا ٹاپک چھوڑ کر حسین حسنین کریمین کے بارے میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ اور آخر میں میرے محبوب نے فرمایا اے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے، اور جو میرا امتی میرے ان نواسوں سے محبت کرے گا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے اللہ میں اس سے ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے، اور آپ بھی محبت فرمائیے وہ شخص، وہ لوگ، وہ میرا امتی جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت فرمانا۔ اب یہاں پہ محبت کا تقاضا کہاں تک جا پہنچتا ہے، محبت کی انتہا کہاں تک آتی ہے؟ جو محبت میرے محبوب نے نواسوں کے ساتھ کی وہی محبت اللہ نے ان نواسوں کے ساتھ کی، اور پھر اللہ نے آگے حکم بھی یہ فرمایا کہ میں ان نواسوں سے، میں ان شہزادوں سے، میں اپنے محبوب کے شہزادوں سے محبت فرماتا ہوں۔ اے میرے بندو تم بھی ان سے محبت فرمانا، تم بھی ان سے محبت فرمانا۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہاں پہ اختلافی بات نہیں کر رہا، لیکن اپنا ایک عقیدہ، اپنا ایک مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ مسجد نبوی کے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادوں کا گرنا گوارا نہیں ہے، ذرا اس طرف بھی نظر دوڑائیے جہاں پہ کربلا کی سرزمین ہے، اور ان یزیدیوں نے جہاں پہ میرے نواسے، جہاں پہ امام علی مقام کی گردنوں پر گھوڑے چلائے ہوں گے، آپ کی گردنوں پر خنجر چلائے ہوں گے۔ تاریخ یہ گواہ ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ 33 زخم تھے، نیزے تھے، 113 تیروں کے نشان تھے، اور 43 تلواروں کے نشانات تھے۔ میرا امام پھر بھی کھڑا ہوتا ہے اور نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اس طرف تو میرا نواسے کا مقام اور مرتبہ مسجد نبوی کے اندر گیا ہے، اور کربلا کی سرزمین پر آپ کا امتحان کیسا ہے ذرا سوچیے تو صحیح۔ مسجد میں گرنا میرے محبوب کو گوارا نہیں ہے، کربلا کی سرزمین پر مٹی پر اور تپتی ریت پر آپ کو وہاں پہ جو ہے خنجر چلائے گئے، میرے محبوب کا کتنا دل دکھا ہوگا، میرے محبوب کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، میرے محبوب کو کتنا یعنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ آج وہ لوگ بھی ہیں جو یزید کو امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں، آج وہ لوگ بھی ہیں جو یزید کو خلیفہ مانتے ہیں، آج وہ لوگ بھی ہیں یہاں تک کہ انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ بندہ نچیس کے پاس اصل کتاب موجود پڑی ہوئی ہے، رشید ابن رشید، کہیں بھی کسی جگہ پر بھی کسی بھی لائبریری کے اندر اگر کسی کے پاس یہ کتاب موجود ہے دیکھ لینا۔ پہلے ہی سمے پر انہوں نے باقاعدہ کہ امیر المؤمنین کا لقب یزید کو دیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہے، لیکن ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری ان لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری ان لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی فساد نہیں ہے، ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اس وقت سہارا پھر میرا نبی دیتا ہے
حشر یزید کے ساتھ کر دینا، اور جن کی محبت، جن کا پیار حسین کے ساتھ ہے، اللہ ان کا حشر جو ہے وہ حسین کے ساتھ کر دینا۔ یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ یزیدیوں کی یہ لگام جو تھی، یعنی اس قافلے کا، اس کا جو سپہ سالار تھا وہ ابن سعد تھا۔ اب ابن سعد کون تھا؟ کسی کو اس بات کا علم ہے کہ ابن سعد کون ہے؟ ہم بڑی جلدی وہ لوگ جو ہیں یعنی باپ کے کردار کو چھوڑ دیتے ہیں کہ باپ کا کردار کیسا ہے، یزید کے کردار کو لے لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سینوں کے تاج ہیں، ان کے پاؤں پہ لگی ہوئی خاک جو ہے ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ میرے محبوب کے کاتبے وہی ہیں، اور ایسے نہیں کاتبے وہی بن گئے، کیونکہ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے کہ معاویہ سے محبت کرو، معاویہ سے پیار کرو۔ اب معاویہ کا جو کردار ہے، حضرت معاویہ کا جو کردار ہے، حضرت امیر معاویہ کی جو زندگی کا پس منظر ہے، ہم یزید کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یزید کا بچپن سے لے کے یعنی آپ کی جتنی یعنی سمجھ لو کہ زندگی تھی، ساری زندگی کے اندر شراب کے اندر دھند میں گزری ہے، شرابی، یہاں تک کہ آپ کا سارا کام، آپ کا صبح ہوتی ہے تو شراب کے ساتھ، رات کو سوتا ہے تو شراب پی کر سوتا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ جب تک میرے محبوب زندہ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تھی، حضرت امیر معاویہ کی رات میں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے ہوتی تھی، صبح بھی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے ہوتی تھی۔ اور ابن سعد کون ہے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں سعد بن ابی وقاص۔ یہ کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے محبوب نے زندگی میں، ظاہری زندگی میں، حیات والی زندگی میں جاگتے ہوئے میرے محبوب نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شمار ہوتا ہے، سعد بن ابی وقاص کا۔ اب ان کا بیٹا ابن سعد یزید کے ساتھ ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقام کیا ہے؟ آپ سب اس بات کو شاید جانتے ہوں گے، بخوبی جانتے ہیں کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو پیغام بھیجتے، کسی صحابی کو بلاتے، یا کوئی